42,000 اسکوائر کلومیٹر کی اس کی ٹوٹل وہ ہے لینڈ ہے، اور پاکستان کا ماشاءاللہ تقریباً 9.25 لاکھ سے زائد جو ہے وہ اسکوائر کلومیٹر کا لینڈ ہے۔ نیدرلینڈس کی ایگریکلچر ہارٹی کلچر ریلیٹڈ ایکسپورٹس جو ہیں 120 بلین یوروز کو ایکسیڈ کرتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اتنے چھوٹے لینڈ سائز کے اوپر اتنے ہائی ییلڈنگ ہائی ریونیو ایکسپورٹ بیسڈ کراپس کیسے بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے بعد نیدرلینڈس سب سے بڑا ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کا ایکسپورٹر ہے، اور اس کی بنیادی جواب یہ ہے کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کا جواب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو ہم پاکستان کی کون سی ایسی پرابلم سالو کرنا چاہ رہے ہیں جس سے پاکستان کا جو ایگریکلچر ہے، جو عام کسان ہے، اس کی ییلڈ بڑھے گی، اس کی وہ ایکسپورٹ بزنس میں جائے گا۔ ہمارے انوویٹرز جو ہیں ان کے پاس جو اس وقت فریگمنٹڈ ڈیٹا ہے اس کو ہم اکٹھا کر کے انوویٹرز اپنے اسٹارٹ اپس دیکھیں۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ لمز کا جو جتنا پورا ڈیٹا ہے اور ایگری اسٹیک ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایگری اسٹیک ہے، وہ ہمارے انوویٹرز بزنسز اور اسٹارٹ اپس کی سپورٹ میں آگے آئے گا، ان کے کمپٹیشن میں نہیں آئے گا۔ ایک ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے جس کے اندر ایک باقاعدہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو لیڈ پرائیویٹ سیکٹر نے کرنا ہے۔ تو گورنمنٹ کے اس تمام ادارے آپ کی فیسیلیٹیشن اور آپ کی سپورٹ میں سامنے آئیں گے۔ یہ ڈیٹا سٹیکس آپ کے لیے اویلیبل کیے جائیں گے تاکہ آپ اس کے اوپر انوویشن کریں، یوز کیسز بنائیں اور اپنے پروڈکٹس بنا کے نہ صرف پاکستان کے کسانوں کو بلکہ دنیا بھر میں اپنے پروڈکٹس کو جو ہے وہ مارکیٹ کریں اور سیل کرنے کی پوزیشن میں آئیں۔ تو جو ایگری اسٹیک کا ڈیٹا ہے، وی ول میک شیور دیٹ دس ڈیٹا از اویلیبل ٹو ایوری سنگل ریسرچر اینڈ انوویٹر، ان ایڈیشن ٹو آف کورس فارمرز کے پاس ہونا ہے، پالیسی میکرز کے پاس ہونا ہے۔ وہ ایک لمبی ہماری فہرست ہے جس کو ہم نے انیبل کرنا ہے۔ مگر آج جب یہ ایگری اسٹیک بن گیا ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتی ہوں کہ ہم اس کو کیسے، میرے ذہن میں کیا ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ بار بار ذکر آتا ہے کہ پاکستان را مٹیریلز بیچ دیتا ہے، ہم ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے۔ آج اس ایگری اسٹیک سے اگر مجھے پورے پاکستان کا میپ پتہ ہے کہ پاکستان کے اس حصے میں فار ایگزامپل رائس گروتھ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس ٹیگ میں مجھے پوری اس کی لاجسٹک کی چین پتہ چلتی ہے، آئی ایم ایبل ٹو لنک دا ہول سپلائی چین، تو مجھے یہ پتہ ہے کہ میں نے پاکستان کے کس حصے میں اگر میں رائس کے بائی پروڈکٹ کا انڈسٹری لگانا چاہوں تو میں پاکستان میں کہاں لگاؤں تو وہ موسٹ ایفیشینٹ ہے۔ ایز اے پالیسی میکر مجھے یہ پتا ہے کہ پاکستان کی کس حصے میں کیا گرو ہو رہا ہے، کون سا لائف اسٹاک اویلیبل ہے، تو اگر میں نے سپلائی چین میں کولڈ اسٹوریج کی چین کو میں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنا ہے تو وہ کون سی پوری سپلائی چین لائن جو ہے جیوگرافیکلی ایگزسٹ کرتی ہے جہاں پہ کولڈ اسٹوریجز کی ضرورت ہے۔ اگر میں ڈیری کا بزنس شروع کرنا کل کو چاہتی ہوں ایک عام شہری ہونے کے ناطے، تو ایگری اسٹیک مجھے یہ بڑے آسانی سے بتاتا ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ وہ ریلیونٹ لائف اسٹاک اویلیبل ہے۔ اینڈ جب ہم اس اسٹیک کو، آج ایگری اسٹیک بن گیا ہے، اس کے بعد ہم ہیلتھ اسٹیک پہ کام کریں گے، باقی اسٹیکس پہ کام کریں گے، جب ہم ان اسٹیکس کو انٹر آپریبل کریں گے تو آپ کو ایک پورا نہ صرف ایگزسٹنگ پیٹرنز نظر آئیں گے، اور یہ جو ہمارے بچوں کے اسٹارٹ اپس ہیں جو کہ اس کی کمیونیکیشن اور آسان بنا رہے ہیں پرومپٹ سے، وائس سے، آپ کو پورا پاکستان کا نہ صرف ایگزسٹنگ پیٹرنز نظر آئیں گے بٹ ایک پریڈکٹیبلٹی اور فیوچر انالیسس نظر آئے گا کہ آنے والے سالوں میں ہمارا موسم کیسا ہے، گروتھ کہاں پر پیٹرنز جا رہے ہیں، ہماری روڈ نیٹ ورکس، ایونچولی وی آر گوئنگ ٹو ایڈ ایوری تھنگ ٹو دی اسٹیکس، اور ایک پاکستان اسٹیک کی شکل میں آپ کے سامنے یہ ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر آپ کو نظر آئے گا۔ اور یہ وہ لارجر ویژن ہے کہ ہم نے کیسے پاکستان اسٹیک کریٹ کرنا ہے، اس سے ہم نے ڈیجیٹل اکانومی کو انلاک کرنا ہے، اور پاکستان کی ایسی تمام پوٹینشلز جس میں ایگریکلچر ایک ہے، ہیلتھ کا بھی اسی طرح اگر آپ ذکر کریں، ہیلتھ اسٹیک جب بنتا ہے یو ول بی ایبل ٹو سی ہاٹ اسپاٹس فار ایگزامپل کہ کس ڈیزیز کے کہاں پہ ہاٹ اسپاٹس ہیں، پریونٹیو جو ہے وہ میجرز گورنمنٹ آف پاکستان نے کہاں پہ لینے ہیں، پتہ چل جائے گا واٹر بورن ڈیزیزز کہاں ہیں، پانی کہاں کا صاف کرنا ہے، کہاں پہ میل نیوٹریشن ہے، یہ ساری ہیٹ میپس جنریٹ ہوئیں گے۔ اسی طرح ایگری اسٹیک میں بھی یہ تمام ہیٹ میپس جنریٹ ہوتے ہیں جس سے انفارمڈ پالیسی میکنگ ہمارے لیے آسان ہوتی ہے، ریسرچرز انوویٹرز کے لیے ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے،
اور ایک عام کسان کی اب اگر بات کریں، ایک عام کسان جو اپنی ٹریڈیشنل نالج سے، لیگیسی نالج سے، کسی نے اپنے والد سے سیکھا، انہوں نے اپنے والد سے سیکھا، ایک پیٹرن چلا آ رہا ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے کسان جو ہیں انہوں نے پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو بہت دیر تک سہارا دیے رکھا ہے اور آج بھی دیتے ہیں. مگر جب ہم ان کو امپاور کریں گے ٹیکنالوجی سے، نئے جو دنیا کے اندر نظام، سارا ٹیکنالوجیکل لینڈسکیپ پورا آپ کو پتہ ہے، آپ جس بھی شعبے کی بات کریں اس میں ٹیکنالوجی آ گیا ہے. جب ہم ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے امپاور کریں گے، ان کو ٹریننگز دیں گے، اس ٹیک سے ان کو ان کا ڈیٹا پتہ چلے گا، تو جہاں ان کی ایفیشنسی، ان کی پر ییلڈ گروتھ، ان کی ناٹ جسٹ دیٹ، آئی وڈ ہوپ کہ آنے والے وقتوں میں وہ اپنی ایگرو انڈسٹری اور ویلیو ایڈیشن کی طرف آٹومیٹکلی موو کرنا شروع کر دیں گے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں پریسیجن فارمنگ کی وجہ سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ ایگریکلچر میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور یہ وہ انٹرسٹ ہے جو ہم نے جنریٹ کرنا ہے کہ ایگریکلچر، فارمنگ، یہ جو ہماری کسان پوری برادری ہے، ہمارے پڑھے لکھے بچے جو انوویٹرز ہیں، پڑھے لکھے بچے ہیں جن کو پریسیجن فارمنگ میں جو ہے وہ ایک ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے، ان کو اس طرف لے کے جانا ہے تاکہ یہ ہمارا ان لاک پوٹینشیل جو ہے، اس لاک پوٹینشیل جو ہے اس کو ہم مکمل طریقے سے ان لاک کر سکیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو، احمد عمیر صاحب میرے بات بہتر بتائیں گے کہ ایک پوری